مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عبداللہ ابن جناب امین الرحمن کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لعلہم یرشدون۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر مجلس کا ٹاپک اور عنوان دعا ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دعا کے سلسلے میں عرض کرنا ہے۔ دعا ایک ایسا جالب اور دلکش ٹاپک ہے کہ جس پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں لاکھوں آرٹیکلز اس موضوع پر مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کی ایک آیت کو ہم نے عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے نبی، میرے یہ بندے تم سے ایک سوال کرتے ہیں، تم سے ایک کوشچن کرتے ہیں کہ اللہ سے پوچھو کہ وہ کہاں رہتا ہے، اس کے رہنے کی جگہ کیا ہے، وہ کہاں ملے گا، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا پتہ کیا ہے۔ یہ لوگ تم سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، میرا پتہ پوچھتے ہیں، تو ان سے کہہ دو میرا پتہ یہ ہے کہ فإنی قریب، کہ میں بندوں کے پاس رہتا ہوں۔ یعنی اللہ کے رہنے کی جو جگہ ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندوں کے پاس رہتا ہے۔ تو بندہ ایک تو ہے نہیں، بندے تو بہت سے ہیں، تو جہاں جہاں بھی بندے پائے جائیں گے پروردگار ان کے پاس ہوگا۔ کتنا خوبصورت یہ انداز ہے قرآن کریم کا،
اس کے بعد فرمایا اجیبو دعوت الداع اذا دعان، اے میرے پروردگار تیرا کام کیا ہے، تو رہتا کہاں ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ بندوں کے پاس رہتا ہے، لیکن یا اللہ تو کرتا کیا ہے، تیرا کام کیا ہے؟ ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ رہنے والے کہاں کے ہیں، یا آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا شغل کیا ہے، کام کیا ہے، ایک سوال یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے سوال کیا گیا اے پروردگار تیرا کام کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اجیب دعوت الداع اذا دعانے، جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانے، پھر اللہ کہتا ہے جب تمہیں ایسا خدا مل گیا کہ جو تم سے قریب بھی رہتا ہے، تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تمہیں ایسے ہی خدا کو پکارنا چاہیے جو تمہاری پکار کو سنے، جو تمہاری فریاد کو سنے، جو تمہاری مدد کو پہنچے۔ تم ایسے ہی خدا کو پکارو، ایسوں کو کیوں پکارتے ہو جو نہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ مدد کرنے کی اس میں کوئی صلاحیت پیدا ہے موجود ہے۔ لہذا تمہیں مجھے پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ بہت توجہ کیجئے گا، یعنی کیا مقصد؟ یعنی مجھے پکارو کیونکہ میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، اور وہ خدا جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اسی پر ایمان لانا، اسی کو اپنا پروردگار بنانا، اسی کے سامنے سر نیاز خم کرنا، اسی کی بارگاہ میں حاضری دینا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پروردگار اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم تیری بارگاہ میں سر نیاز خم کریں گے، اگر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اگر تجھے اپنا معبود مانیں گے، تو اسے تیرا کیا فائدہ ہے پروردگار؟ تجھے کیا تیرا اسٹیٹس ہائی ہو جائے گا؟ آواز لعلہم یرشدون، اگر تم مجھ سے وابستہ ہوگے تو میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، لعلہم یرشدون، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ یعنی کیا مقصد؟ مدد اللہ سے مانگ رہے ہو، ایمان اللہ پر لے کر آ رہے ہو، فائدہ اللہ کا نہیں ہوگا۔ لعلہم یرشدون، تمہارا فائدہ ہوگا، تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، تم خوش نصیب ہو جاؤ گے، تمہارا اسٹیٹس ہائی ہوگا کہ تم نے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ پھیلایا ہے، کسی ایرے غیرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ تو یہ پروردگار کی خواہش ہے، پروردگار کی یہ تمنا ہے کہ وہ جو ہے انسان اس کی بارگاہ میں حاضری دے۔ ایک جگہ پہ اور ارشاد ہوتا ہے، ایک دوسری آیت سن لیجئے، ارشاد ہوتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، اس کے بعد خدا کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو ہماری عبادت سے، اس عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اس عبادت کو یعنی دعا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، انہیں ہم ذلیل کر کے جو ہے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ پروردگار چاہتا یہ ہے کہ لوگ اس کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اور آپ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ نے اس دعا کو عبادت کہا ہے۔ دعا، اور حدیث میں بھی آیا الدعا هو العبادہ، دعا اصل میں ایک عبادت ہوا کرتی ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا عبادت کر رہے ہیں، ایسے ہی آپ
اس کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اس سے کچھ فریاد کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ آپ گویا دعا کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے ایک امپورٹنٹ بات، دعا کے 4 رکن ہوتے ہیں۔ دعا کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے داعی، یعنی دعا کرنے والا۔ ایک ہے مدعو، جس سے دعا کی جائے یعنی خدا۔ اور تیسرا ہے خود دعا، یعنی وہ ایکشن، وہ عمل۔ اور چوتھا ہے مدعو لہو، مدعو لہو یعنی جو چیز مانگی جائے۔ ان چاروں کو مجھے آج اس مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ داعی کسے کہتے ہیں؟ داعی یعنی دعا کرنے والا۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ داعی ہیں۔ اور ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ آئیے میں قرآن کی آیت پڑھوں، تقریباً 8-10 آیتیں مجھے آج کی مجلس میں پڑھنا ہے۔ داعی یعنی دعا کرنے والا، تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری ویلو کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم ہیں کیا؟ اللہ نے آواز دی، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے۔ کیا خوبصورت انداز ہے۔ بندے سب کے سب فقیر ہیں، بندے سب کے سب محتاج ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب جو ہے فقیر ہو، محتاج ہو۔ اور اللہ کیا ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب فقیر اور محتاج ہو۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ داعی یعنی دعا کرنے والا یعنی بندہ محتاج ہے، تو اس محتاج کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی غنی اور بے نیاز کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ جس غنی اور بے نیاز کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں اسی کو مدعو کہا جاتا ہے۔ مدعو یعنی جس سے مانگا جائے، مدعو یعنی جس سے دعا کی جائے، مدعو یعنی جس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ تو اب مدعو کون ہے؟ مدعو ہے غنی مطلق، ہم ہیں فقیر، بلکہ فقیر مطلق، اور وہ ہے غنی مطلق۔ توجہ کر رہے ہیں نا؟ وہ ہے غنی مطلق۔ غنی مطلق ہے، وہ ہے کون؟ اس کی طاقت کیا ہے؟ اس کی پوزیشن کیا ہے؟ آئیے ایک آیت پھر پیش کرتا ہوں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، پروردگار کیا ہے؟ وہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک پروردگار ہے۔ اب آپ کہیں گے زمین کیا ہے؟ اب زمین کی وسعت کو پہچاننا آسان کام نہیں ہے۔ اس زمین میں کیا کیا ہے؟ اس زمین میں کتنے خزانے ہیں ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زمین تو پھر بھی چھوٹی ہے، لیکن السماوات، تمام آسمانوں میں جتنے بھی خزانے ہیں، ہر خزانے کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے نا؟ تو پروردگار کتنا مالدار ہے؟ پروردگار نے کہا جو کچھ بھی زمین و آسمان میں خزانے ہیں اس کا مالک کیا ہے؟ پروردگار ہے۔ اس کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ آئیے ایک آیت اور پیش کرتا ہوں تاکہ میری بات اور زیادہ واضح ہو سکے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، دیکھو یہ جو ہمارا رزق ہے، جو ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں،
یہ وہ رزق ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ما لہو، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے. یعنی اللہ جو تمہیں دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ختم نہیں ہوتا. ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ کمی بھی واقع نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس 1000 روپے ہیں، اگر ہم نے 1000 روپے میں سے کسی کو 100 روپے دے دیے تو ہمارا خزانہ ختم تو نہیں ہوگا، لیکن 1000 میں سے 100 نکلے گا تو کتنا بچے گا؟ بولیے، 900 ہو جائے گا، یعنی 100 روپیہ کم ہو گیا. اللہ کے خزانے میں یہ کمی بھی واقع نہیں ہوتی ہے، وہ اس میں اسٹیبلٹی پائی جاتی ہے. اس کا خزانہ جو کا تو ہے، وہ جتنا بھی دے گا نہ وہ ختم ہوگا اور نہ ہی اس میں کوئی کمی واقع ہوگی. ہمارا خزانہ پہلے تو کم ہوتا ہے اور بعد میں ختم ہو جاتا ہے. اللہ کا خزانہ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اور کبھی بھی کم نہیں ہوگا. تو جب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا جو ہے جب اتنا بڑا صاحب ثروت ہے تو ہم معمولی انسان سے کیوں مانگتے ہیں؟ عام لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ جس کا خزانہ کم بھی نہیں ہوتا، ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اچھا، ہم کسی کو دینے میں کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ ہم کنجوس کیوں ہو جاتے ہیں، مائزر کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک حساب و کتاب ہے. ہمارے خزانے میں اتنا لاکھ روپیہ تھا، ہم نے مثلا اتنا 1000 کسی کو دے دیا تو وہ جو لاکھ تھا اس میں سے 10,000 جو میں نے دیا تو 10,000 کم ہو گیا. جیسے ہی یہ خزانے سے 10,000 روپے ہمارے اکاؤنٹ سے کم ہوا تو اس کمی کا ہمیں احساس ہوتا ہے. اس لیے ہمارا دل نہیں چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو پیسہ دیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کی پکار، لوگوں کی جو دعا ہے جو ہم سے وہ مانگ رہے ہیں ہم ان کو پازیٹیو جواب دیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خزانے میں جیسے جیسے ہم دیتے جاتے ہیں ویسے ویسے کمی ہوتی جاتی ہے. لیکن اللہ بخیل اس لیے نہیں ہے، اللہ جواد ہے، اس کا ایک لقب ہے جواد، اور جواد کا مطلب ہوتا ہے سخی، جو کنجوسی نہ کرے. وہ دینے میں کنجوسی کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے خزانے میں اسٹیبلٹی ہے، اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا ہے. تو جہاں پر کم ہونے کے امکان ہوتے ہیں وہاں پر تو کنجوسی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پر کم ہونے کے امکانات نہیں ہیں وہاں پر کنجوسی نہیں ہوگی. تو بندہ تو بخیل ہو سکتا ہے لیکن خدا کبھی بھی بخل نہیں کرتا ہے. ادعونی، اور خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھے بلاؤ، میں تمہاری دعا کو مستجاب کرتا ہوں. تو کیوں پروردگار مانگنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا خزانہ وہ ہے کہ جس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. تو داعی ہم نے سمجھ لیا، داعی یعنی بندہ، مدعو یعنی خدا. بندہ کیوں مانگے؟ اس لیے کہ وہ محتاج ہے. خدا کیوں عطا کرے؟ کیونکہ وہ آسمان و زمین کا خزانہ اس کے پاس ہے. خدا بخیل کیوں نہیں ہے؟ بخیل اس لیے نہیں ہے کہ اس کے خزانے میں جب وہ خرچ کرتا ہے تو کمی واقع نہیں ہوتی. اب آئیے دعا اس عمل کو کہتے ہیں، اس ایکشن کو کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب کوئی مضطر، جب کوئی پریشان حال وہ اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کو سنتا ہے. ویکشف السوء، اور جو اس کی مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ اسے دور کر دیتا ہے. مضطر کی فریاد کو پروردگار سنتا ہے، پریشان حال کی دعا کو پروردگار جو ہے سنتا ہے. اب آئیے مدعو لہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ جو تھوڑا سا وقت میرے پاس بچا ہے انشاءاللہ میں اسی میں
اس بات کو مکمل کروں گا۔ مدعو اللہ، مدعو اللہ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز پروردگار سے مانگی جائے، مانگنے والا، جس سے مانگا جائے، اور جو چیز مانگی جائے۔ یہ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ پروردگار سے کیا دعا میں مانگا جا سکتا ہے؟ سب سے بہترین چیز جو ہے جو اللہ سے مانگی جائے وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، بندے کی جو احتیاج ہے، بندے کی جو حاجت ہے، بندے کی جو ضرورت ہے وہ لامتناہی ہے۔ کتنا بھی مل جائے وہ وہاں پر دا اینڈ آنے والا نہیں ہے۔ ہر انسان کی آپ دیکھیے حاجت جو ہے وہ ایک جگہ پر آ کر انسان کہہ دیا مجھے اب بس، اب مجھے نہیں چاہیے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو بندے کی حاجت جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی لامتناہی ہے، اور پروردگار کی جو عطا ہے وہ بھی لامتناہی ہے۔ دو لامتناہی چیز کو، جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، دو لامتناہی چیز کو ایک جگہ جو چیز جمع کر دیتی ہے اسی کو دعا کہا جاتا ہے۔ بہت پیاری بات ہے یہ، شاید آپ تک انشاءاللہ میری یہ بات جو ہے پہنچی ہو۔ تو بندہ مانگنے میں کیا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، اور پروردگار کی جو عطا ہے وہ بے حساب ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جناب مریم نے کہا تھا نا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو یہاں پر اللہ جناب مریم کہتی ہیں پروردگار جو عطا کرتا ہے وہ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اس کی عطا جو ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں۔ بندے کی احتیاج وہ بھی لامتناہی ہے، جتنا بھی مانگے بندہ جو ہے یہ نہیں کہتا پروردگار بس کر، تو نے بہت کچھ دے دیا۔ اب آئیے سب سے زیادہ، اب روایت پیش کرتا ہوں، سب سے زیادہ بہترین چیز جو مانگی جائے وہ کیا ہے؟ آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ سے اگر کوئی پوچھ لے کہ اگر آپ سے کوئی چیز مانگی جائے، اللہ سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو ان میں سب سے بہتر کیا ہے؟ میری بات واضح ہو رہی ہے نا؟ سب سے اچھی چیز جو اللہ سے مانگی جا سکتی ہے دعا کے ذریعے سے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حدیث پیش کر رہا ہوں، وہ محمد اور آل محمد پر درود اور صلوات ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، پروردگار محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر، ایک دعا ہے نا؟ دعا ہے نا؟ تو دعا میں سب سے بہترین دعا، جو سب سے زیادہ قابل تعریف دعا ہے، وہ محمد اور آل محمد پر کیا ہے؟ درود ہے، صلوات ہے۔ صلوات اور درود جو ہے یہ قولی تولا ہے، یعنی زبان سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پروردگار محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اے میرے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کر۔ یہ ہم دعا کر رہے ہیں نا؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اس دعا کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو دعا ہم کر رہے ہیں اس سے دو طرح کا کنیکشن اور رابطہ برقرار ہوتا ہے۔ ایک کنیکشن اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور ایک محمد اور آل محمد سے، محمد و آل محمد کے لیے ہم رحمت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رحمت نازل کر۔ تو ہمارا رشتہ ایک وقت میں جب ہم صلوات پڑھتے ہیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں، تو گویا اللہ سے بھی اپنا رابطہ برقرار کرتے ہیں اور محمد و آل محمد سے بھی اپنا رابطہ برقرار کرتے ہیں۔ تو ہے نا بہت خوبصورت چیز؟ یہ دعا اگر آپ کرتے ہیں، صلوات اگر آپ پڑھتے ہیں، صلوات کی بڑی فضیلت ہے۔ جناب ابراہیم کے لیے روایت میں آیا ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا۔ میں حدیث پیش کر دیتا ہوں، چلیے اچھا، اگرچہ وقت بہت کم ہے،
حدیث سنیے، انما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت صلواتہ علی محمد وآل محمد، جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل اس لیے بنایا کہ وہ محمد اور آل محمد پر بہت زیادہ صلوات پڑھتے تھے۔ لہذا درود و صلوات کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ جو محمد کے اوپر صلوات بھیجے، جو ان کی آل پر صلوات بھیجے، اللہ کہتا ہے میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ تو ایک فائدہ ہوا کہ ہمارا کنیکشن ان بزرگ ہستیوں سے ہوا، اللہ سے ہوا، اور اللہ نے ہمیں اس کے بدلے میں ایک ریوارڈ، ایک ثواب دیا، اور کیا کیا؟ میں تمہیں اپنا دوست بنا لیتا ہوں، کیونکہ تم میرے حبیب محمد مصطفیٰ پہ صلوات پڑھ رہے ہو، تم ان کی آل پر صلوات پڑھ رہے ہو، تو اس کی جزا یہ ہے، اس کا ثواب یہ ہے، اس کا ریوارڈ یہ ہے کہ ہم تمہیں کیا کریں؟ اپنا دوست بنا لیں، ہے نا؟ اب آئیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابخل الناس من ذکرت عنده ولم یصلی علیہ، سب سے زیادہ بخیل انسان وہ ہے جس کے سامنے میرا نام پڑھا جائے اور وہ مجھ پر صلوات نہ بھیجے۔ لہذا پیغمبر اسلام کا جیسے ہی نام آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلوات پڑھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسقل ما یوزن یوم القیامت الصلاۃ علی محمد وآل محمد، میزان یعنی ترازو، جب قیامت آئے گی میدان محشر میں، جب ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو اعمال کا جو وزن ہوگا، سب سے زیادہ وزنی اگر کسی نیک عمل کا ثواب ہوگا تو اسے صلوات کہتے ہیں، یعنی صلوات کا جو ثواب ہے وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ نماز سے زیادہ وزنی صلوات کا ثواب، روزے سے زیادہ وزنی صلوات کا ثواب۔ جتنے بھی نیک عمل ہیں ان کے وزن کو کمپیئر کریں گے صلوات سے تو صلوات کا ثواب کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اب آئیے دوسری بات کہ محمد والے محمد پہ صلوات۔ اب اس کے بعد آئیے مومن کے لیے دعا کی جائے۔ دوسری جو ہے بہترین دعا کیا ہے؟ مومن کے لیے، مومنین کے لیے دعا۔ مومن کبھی عام ہوگا اور کبھی خاص ہوگا۔ ایک مرتبہ ہم ایک مخصوص مرد مومن کا نام لے کر دعا کر رہے ہیں، توجہ ہے نا، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم عمومی دعا کر رہے ہیں۔ ہم دعا کریں یا اللہ اے پروردگار عالم فلاں شخص جو ہے وہ مریض ہے، اس کا نام لے کر کہیں پروردگار اسے شفا عنایت کر دے، یہ بھی دعا ہے۔ یہ دعا کیا ہے؟ خاص ہے۔ اور ایک دعا جو ہے وہ عام ہے۔ اب آئیے یہیں پر ہم 3 قسمیں جو ہیں نکال سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کر رہا ہے، اس کو میں اور واضح کر رہا ہوں، اپنے لیے دعا کر رہا ہے، جیسے میں کہوں رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو یہ دعا کس کے لیے میں نے کی؟ جی بولیے، یہ دعا میں نے اپنے لیے کی۔ یا مثال کے طور پہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے پروردگار مجھے اس شہر کے اندر خیریت سے داخل کر اور خیریت سے خارج کر دے۔ مجھے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے اپنی طرف سے ایک مددگار بھیج دے میرے لیے۔ تو یہ دعا کس کے لیے ہوئی؟ اپنے لیے ہوئی۔ تو دعا کبھی جو ہے اپنے لیے ہوتی ہے۔ یہ میں نے 2 آیتیں پڑھ دی۔ اب آئیے، وقت زیادہ نہیں ہے، اور دعا جو ہے دوسروں کے لیے، ایک بار اپنے لیے دعا،
اور ایک بار کیا ہے دوسروں کے لیے دعا. دوسروں کے لیے دعا جیسے ہم کہتے ہیں رب ارحم ہما کما ربیانی صغیرہ. اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، تو میرے ماں باپ کو بخش دے، ان پر رحم نازل کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم نازل کیا تھا، ہے نا. تو اب یہ دعا آپ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے والدین کے لیے. تو دعا کبھی اپنے لیے ہے اور کبھی جو ہے دوسروں کے لیے ہے. اور دعا کی جو تیسری قسم ہے جو بہت اچھی ہے، اس میں انسان سب کے لیے دعا کرے، جسے انگلش میں کہتے ہیں آورز. ہم سب کو، اپنے کو بھی شامل کرے. اور یہ دعا جو ہے بہت زیادہ بہتر مانی گئی ہے. میں آپ کی خدمت میں چند آیتیں قرآن کی پڑھتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے پروردگار ہمیں دنیا میں نیکی دے، ہمیں آخرت میں نیکی دے، اور ہمیں آپ جہنم کے عذاب سے بچا. ہم سب کو دنیا میں حسنہ عنایت کر، یعنی مجھے بھی اور تمام مومنین کو بھی. تو ہم نے اپنے لیے بھی دعا کی اور اس میں تمام مومنین کو بھی شامل کر لیا. یا مثال کے طور پہ ایک اور دعا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. میرے پروردگار ہمیں صبر عنایت کر دے، ہمارے اوپر صبر کی بارش کر دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم کو، ہمارے پیروں کو لغزش سے بچا دے، لڑکھڑانے نہ پائے ہمارے پیر. وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافرین کی قوم پر ہماری مدد کر، ہے نا. تو یہ دعا جو ہے ہم بھی اپنے کو بھی شامل کر رہے ہیں اور دیگر مومنین کو بھی شامل کر رہے ہیں. ایک دعا اور سن لیجیے، بڑی اچھی دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. میرے پروردگار ہمارے دلوں کو میں کجی پیدا ہونے نہ پائے، ہمارا دل منحرف نہ ہونے پائے، ہے نا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہدایت کر دی ہے تو اب اس ہدایت کے راستے سے ہم ہٹنے نہ پائیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اے میرے پروردگار اپنی جانب سے رحمت ہمارے اوپر نازل کر دے، ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کے لیے دعا کریں. وقت میرا ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر بہت ہی گفتگو کی جا سکتی ہے، بہت ہی زیادہ بات کی جا سکتی ہے. جن لوگوں نے یہ مجلس برگزار کی ہے، جو بانیان مجلس ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ پروردگار ان کو خیر دنیا و آخرت مرحمت فرمائے، اور بالخصوص ان لوگوں کو یہ جو وبا، یہ جو بیماری، یہ جو کووڈ-19 ہے، یہ جو پینڈیمک ہے جو پھیلا ہوا ہے، پروردگار اس سے ان لوگوں کو محفوظ فرمائے. اور تمام مومنین و مومنات جو اس وقت اس مجلس کو سن رہے ہیں، پروردگار سے دعا ہے کہ انہیں بھی اس مضر اور موذی بیماری سے محفوظ رکھے. دعا ہم نے کربلا میں بھی دیکھی، اور عزیزو کربلا میں جو دعا کا طریقہ تھا وہ بالکل الگ تھا. شب عاشور آئی ہے اور یزید لشکر نے چاہا کہ امام حسین کے لشکر پر حملہ کریں، اور جب امام حسین متوجہ ہو گئے کہ اب ان پر حملہ ہونے والا ہے تو آپ نے ایک شب کی مہلت مانگی اور کہا کل جب صبح ہوگی تو پھر جنگ کر لینا. امام حسین نے اصل میں ایک شب کی مہلت اس لیے تھوڑی مانگی تھی کہ حسین ایک شب زندہ رہنا چاہتے تھے، یا ایک شب اور زندہ رہنا چاہتے تھے، یوں کہا جائے. نہیں عزیزو، بلکہ سچائی یہ ہے
کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک شب چاہتے تھے کہ راز و نیاز کر سکیں اپنے پروردگار سے، پوری رات عبادت میں اور دعا میں بسر کریں۔ اس لیے حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب رات کی تاریکی ہوئی ہے تو یزیدی لشکر تو شراب و کباب میں مست آرام کر رہا تھا، لیکن حسین اور حسین والے پوری رات تسبیح و تحلیل پروردگار میں، دعا میں، راز و نیاز میں اس طریقے سے مشغول تھے کہ جیسے شہد کے مکھی کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے۔ اس طریقے سے حسین والے راز و نیاز اپنے پروردگار سے کر رہے تھے، پوری رات عبادت میں مشغول تھے، پوری رات دعاؤں میں مشغول تھے۔ ہاں عزادارو، حسین کی دعا آپ سنیں گے، حسین کی دعا سنیں گے۔ بس میں تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کے رونے کے لیے کافی ہوگا۔ امام حسین مقتل میں آئے، دشمنوں سے مقابلہ کیا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے امام حسین نے دشمنوں سے زبردست مقابلہ کیا، جنگ کی، ایسی جنگ کی کہ کوفہ و شام کی فوجیں جو ہیں وہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ہاں عزادارو، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ فرزند فاطمہ گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زمین کربلا پر آیا، زمین کربلا پہ حسین آئے تو حسین نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، سجدے میں رکھا تاکہ آخری وقت بھی اپنے پروردگار سے راز و نیاز کر سکیں، اپنے پروردگار سے کچھ مانگ سکیں، اپنے پروردگار سے دعا کر سکیں۔ ہاں عزادارو، شمر خود کہتا ہے کہ جب میں نے حسین کو ذبح کرنا چاہا تو میں نے کیا دیکھا، حسین کی پیشانی زمین کربلا پر رکھی ہوئی ہے اور حسین کے لب ہل رہے ہیں، حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ حسین ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب میں نے کان قریب لے جا کر سنا تو عجیب بات سنی کہ حسین جو ہیں اپنی رسول کی، اپنے نانا کی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آزادارو، یہ حسین وہ ہیں جو اپنے قاتلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں آزادارو، بس میں مجلس کو یہیں پر ختم کر دیتا، لیکن ایک منظر میں چاہتا ہوں پیش کرنا کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک جو ہے امام حسین کا یہ لشکر، امام حسین کے ساتھ یہ اہل حرم جو ہے مسلسل راز و نیاز کر رہے ہیں۔ جب بھی وقت آ رہا ہے امام سجاد سجدہ شکر کر رہے ہیں۔ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک جو ہے سجدوں کا اور دعاؤں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی بھی ہے، پاؤں میں بیڑی بھی ہے، اہل حرم کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے، لیکن ہاں عزادارو، ایسے ماحول میں بھی جو اپنے خدا کو یاد کرے اسی کو تو محمد و آل محمد کہا جاتا ہے، اسی کو تو امام سجاد کہا جاتا ہے، اسی کو تو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اسی کو تو جناب زینب کہا جاتا ہے۔ مشکلات ہیں لیکن پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہیں، راز و نیاز کا سلسلہ جاری ہے، راز و نیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ جو ہے جب شام میں پہنچا ہے عزیزو، شام میں پہنچا ہے تو عجیب حالت تھی، دونوں طرف سے جو ہے تماشا دیکھنے والوں کا مجمع ہے، لوگ اپنے چھتوں پر بھی ہیں، سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ کس کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ علی کی بیٹی کا، ارے نبی کی نواسیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو۔ ایک منادی ہے جو ندا کر رہا ہے، عجیب منظر ہے عزیزو، سید سجاد گریا کر رہے ہیں، زینب آنسو بہا رہی ہیں، ایک عجیب و غریب منظر ہے، ایک عجیب و غریب منظر ہے۔ لوگ
لوگ اہل حرم کے اوپر صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں اور جناب ام کلثوم آواز دے رہی ہیں یا اہل کوفہ و شام ان الصدقۃ علینا حرام، اے اہل کوفہ و شام ہم پہ صدقے کی کھجوریں نہ پھینکو، کیونکہ ہم محمد و آل محمد کی آل ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ کوئی جو ہے صدقے کی کھجور پھینک رہا ہے، کوئی پانی پھینک رہا ہے، کوئی منادی ندا دے رہا ہے۔ یہ تماشا دیکھنے والوں، یہ تماشا دیکھو۔ ایسے ماحول میں امام سجاد کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو ہے، چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم، امام سجاد برداشت نہ کر سکے۔ ارے میری پھوپھی بے ردا ہے، ہماری بہنیں بے ردا ہیں، اور یہ تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم ہے۔ اسی لیے جب کسی نے امام سے پوچھا تھا سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں پہنچی، تو آپ نے کربلا کا نام نہیں لیا، آپ نے کوفے کا نام نہیں لیا، بلکہ 3 مرتبہ آواز دی الشام الشام الشام، کیونکہ منظر ہی کچھ عجیب تھا۔ ہاں عزادارو، امام نے جب شام میں یہ منظر دیکھا، دونوں گھٹنوں کو زمین پہ رکھا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور آواز دی یا لیتنی لم تلدنی امی۔ ایسا جملہ ایسا دردناک جملہ نہ کسی نبی نے کہا تھا، نہ کسی ولی نے کہا تھا، جو امام زین العابدین نے کہا یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا کہ میں ایسا منظر دیکھتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص پروردگار فلسطین کے مظلوموں کی حمایت فرما، ان کی مدد فرما، ان کے دشمنوں کو نابود فرما۔ یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع